ایک اچھا رشتہ نہیں سمجھا جاتا، ایک مشکل ترین رشتہ سمجھا جاتا ہے ان گھروں۔ لیکن روت اور نعومی نے وہ رشتہ نہایت سہل طریقے اور ہلکے پھلکے طریقے سے نبھا لیا۔ لیکن جب بوائز اپنے کھیت میں گیا اور اس نے نوجوانوں کو سلام کیا تو اس نے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اور تب نوجوانوں نے کہا کہ یہ مواب کے ملک سے آئی ہے اور نعومی کی بہو ہے، یہ موابی لڑکی ہے۔ اور تب بوائز نے اس کو بلا کر کہا کہ اے چھوکری، کیا تو نے نہیں سنا جہاں سے میرے نوجوان پانی پیے وہیں تو پانی پینا، جہاں سے میرے نوجوان کھانا کھائے وہیں سے تو پینا، اور تو کسی اور کھیت میں بالیاں چننے نہ جانا بلکہ یہیں پر رہنا۔ اور اپنے نوجوانوں کو اس نے خاص تاکید کی کہ اس لڑکی کو منع نہ کیا جائے، اور وہ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیرت سے دیکھنے لگی بوائز کو اور کہنے لگی کہ میرے آقا، میں تیری لونڈی تیری لونڈیوں کے برابر بھی نہیں، پھر مجھ سے تو اتنی مہربانی سے کیوں پیش آیا؟ اور اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ سب بتایا گیا جو تم نے اپنی خامن کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا، اور کس طرح تو اپنے باپ دادا کا، اپنے خاندان کا، اپنے دیوتاؤں کا گھر چھوڑ کر ان لوگوں میں آئی جن کو اس سے پہلے تو نہیں جانتی تھی، ان لوگوں میں آئی اور کہنے لگا خداوند تجھے پورا اجر دے، بلکہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پروں تلے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھے اس کا پورا اجر دے۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ لیکن جب نعومی کا شوہر الیملک مر گیا اور مہلون کلیون جو اس کے بیٹے تھے وہ بھی مر گئے تو نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں کو بلایا اور عرفہ اور روت سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کر نئے شوہر کرو، نئی شادیاں کرو، اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے دیوتاؤں کے پاس جاؤ۔ اور لکھا روت عرفہ جو ہے فوراً اپنی ساس سے ملی اور چلی گئی، اور روت کو بھی نعومی نے یہی سمجھایا، کہنے لگی کہ دیکھ اپنی جٹھانی کی طرف دیکھ، وہ بھی تو چلی گئی ہے، تو بھی چلی جا۔ اور روت نے کہا entreat me not، کہنے لگی please entreat me not to leave you because I had to go with you، کہنے لگی I had to go with you، wherever you go I will go، wherever you lodge I will lodge، wherever you die I will die، wherever you bury I will bury، your people shall be my people، your God shall be my God، so please don't entreat me۔ اس نے کہا کہ میری ماں مجھ میری منت نہ کر، کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، جہاں تو دفن ہوگی میں دفن ہوگی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ اس نے یہ کہا، اور صرف اس نے اتنا ہی نہیں کیا، اس نے اپنی ساس کا مالی طور پر ساتھ دیا، وہ بالیاں چنچے جاتی اور جو اس سے روزی ملتی اس سے اپنی ساس اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ اور تب ساس نے بھی اس کو ماں بن کر دکھایا اور اسے اس کے ساتھ بیاہ دیا، اور اس کے بیٹے روت کے پر خداوند کا فضل ہوا، اس کا بیٹا ہوا، اور اس نے جا کر نعومی کی گود میں رکھا۔ خداوند نے کہا اور عورتوں نے آ کر کہا کہ اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے آج تمہیں یہ سہارا دیا، کیونکہ جتنی بہو تم سے محبت رکھتی ہے تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، 7 بیٹوں کے برابر نہیں، 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنی خوبصورت مثالیں اور اتنے خوبصورت کلام اور اتنی اچھی معزز شہزادیوں کی مثالیں رکھتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بے روی کا شکار ہیں، اور کہیں بہن کی وجہ سے گھر ٹوٹتا نظر آتا ہے، کہیں بیوی کی وجہ سے دراڑیں نظر آتی ہیں، کہیں ساس کی وجہ سے گھر ٹوٹتا نظر آتا ہے، اور کہیں پر بہو کی وجہ سے چھت گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور ان شہزادیوں، ان معزز شہزادیوں کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان بادشاہ کہتا ہے امثال 31 کی 30ویں میں کہ اس کی محنت کا اسے اجر دو اور مجلس میں اس کے کاموں سے اس کی ستائش ہو۔ کہتے ہیں اس کی محنت کا اجر اسے دو اور مجلس میں اس کے کاموں سے اس کی ستائش ہو۔
तमाम मज़दूर शहजादियों की खिदमत को सराहते हुए उनके लिए क्लैपिंग करेंगे और उन्हें खराजे तहसीन पेश करेंगे। मगर अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या बीवी को क्या ये नहीं पता कि वो एक मददगार है? वो मजलूम नहीं, वो मददगार है। और मददगार का मतलब होता है कि हर वक्त चौकन्ना रहना और अपने शौहर की मदद करना, उसकी कमजोरियों में, उसकी परेशानियों में, उसकी हर तरीके से उसका साथ देना, उसके सुख में, उसकी दुख में। मगर आज की बीवियां जो है सिर्फ अपने आप को मजलूम समझती हैं और सिर्फ शौहर से तसल्ली चाहती हैं, शौहर को इंसान ही नहीं समझती। क्या आप लोगों को अच्छी बीवी की सलाहियतें पता नहीं है? जब हम मिसाल की किताब उसकी 31वीं बाब में पढ़ते हैं, उसकी 7वीं आयत से लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है? उसकी कदर तो जान से भी ज्यादा है। उसके शौहर को उस पर एतमाद है, वो अपने हाथों से काम करती है, वो अपनी लौंडियों को काम देती है, वो जिस खेत के बारे में सोचती है उसे खरीद लेती है, वो अपने हाथ के नफों से पाकिस्तान लगाती है, उसके हाथ टेढ़े को पकड़ते हैं, वो काहिली की रोटी नहीं खाती, उसके बेटे उसकी तारीफ करते हैं, उसका शौहर उसकी तारीफ करता है, उसके मुंह पर हिकमत की बातें होती हैं, उसके मुंह से शक्कत की बातें निकलती हैं, बदगोइयां, चोरियां, बदतमीजियों वाली बातें नहीं निकलती। वो कहता है कि वो जब उसका शौहर फाटक पर बैठता है तो वो सौदागरों के हाथ में पटके बनाकर बेचती है, वो महीन कतानी लिबास पहनती है, इज्जत और